حضرت مولانا طارق جمیل صاحب تلمبہ میں بیان فرما رہے، تاریخ 24/3/2007۔ موضوع میاں بیوی اور سسرال، کیسٹ اور سیڈیز ملنے کا پتہ مدنی ریکارڈنگ کمپنی فاطمہ پلازا، دکان نمبر 3، بلاک نمبر 7، فیڈلوی ایریا، نس تبلیغی مرکز مدنی مسجد کراچی۔ فون نمبر 633360۔ شکریہ۔ تدخلها امتی او کما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ میرے بھائی اور دوستو، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، اس مضمون پر اللہ نے قرآن میں 7 قسمیں اکٹھی اٹھائی ہیں جو پورے قرآن میں کسی مضمون پر اتنی قسمیں نہیں اٹھائی ہیں۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، یہاں 5 قسمیں۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى، یہاں 3 قسمیں ہیں۔ لا اقسم بهذا البلد، یہاں اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے۔ تو قرآن میں مختلف جگہوں پر اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے؟ ہمارے ذہن میں یہ بات اتنی غلط طریقے سے اتری ہوئی ہے، پیسے والا کامیاب، فقیر آدمی ناکام، جس کو دنیا کی عزت ملی، رزق، جائیداد، حکومت ملی، ارباب صاحب کی طرح، وہ کامیاب، باقی ناکام۔ تو اللہ نے کہا میری تو سنو، جو میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ والشمس وضحاها، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، دیکھو گے۔ والقمر اذا تلاها، مجھے چاند کی قسم جو پیچھے آتا ہے۔ والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم جو روشن کرتا ہے۔ واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم جب وہ چھا جاتا ہے۔ 4 ہو گئے۔ والسماء وما بناها، 5ویں قسم میں اپنے آپ کو شامل کیا، مجھے آسمان کی قسم، آسمان کے بنانے والے کی قسم۔ والارض وما طحاها، یہ زمین کی قسم، زمین کے بنانے والے کی قسم، یعنی اپنی ذات کو بھی شامل کیا۔ ونفس وما سواها، مجھے تمہاری جان کی قسم اور تمہاری جان کے بنانے والے کی قسم۔ 7 ہو گئے۔ آگے بات کیا بیان کی ہے، بیچ کی آیت کو چھوڑ دو، آگے یہ قسم کس پر اٹھائی ہے؟ چاند کی قسم اور دن کی قسم اور رات کی قسم، آسمان اور اس کے رب کی قسم، زمین اور اس کے رب کی قسم، تمہاری جان اور تمہاری جان کے بنانے والے رب۔ جس نے اپنے آپ کو پاک کیا کامیاب ہے، جس نے اپنے آپ کو گندا کر دیا وہ ناکام ہے۔ یہ پاک ہونا اور گندا ہونا کیا ہے؟ پاک ہونا ہے اللہ کی فرما برداری کے ساتھ، اور ناپاک ہونا کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ۔ ہر نافرمانی گندگی کا گٹر ہے جس میں گر انسان گندا ہوتا ہے۔ ہر فرما برداری یہ گلاب کا غسل ہے، یہ زمزم کا غسل ہے جس سے انسان پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے۔ تو اللہ نے 7 قسمیں اٹھائی۔ بیچ میں ایک آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں اپنا ایک دستور بتایا ہے کہ میں نے تمہارے اندر گندے ہونے اور پاک ہونے دونوں طاقتیں رکھی ہیں۔ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، میں چاہتا تو تم میں کوئی برائی پیدا ہی نہ ہوتی، تمہارا وہ جو برائی والا سسٹم ہے وہ میں پیدا ہی نہ کرتا، لیکن دونوں پیدا کیے ہیں، دونوں پیدا کیے ہیں۔ گندگی کا گٹر بھی چل رہا ہے اور صاف نہر کا صاف پانی بھی چل رہا ہے۔ تمہاری مرضی ہے گٹر میں چھلانگ لگاؤ، تمہاری مرضی ہے صاف جاری پانی میں چھلانگ لگاؤ، دونوں اختیار تمہیں دے دیے گئے ہیں۔ غلط کا بھی، صحیح کا بھی، نکاح بھی کر سکتے ہو، زنا بھی کر سکتے ہو، جھوٹ بھی بول سکتے ہو، سچ بھی بول سکتے ہو، دودھ بھی پی سکتے ہو، شراب بھی پی سکتے ہو، حکومت میں عدل بھی کر سکتے ہو، ظلم بھی کر سکتے ہو، اپنے اختیار میں رشوت لے سکتے ہو، حلال بھی کھا سکتے ہو، نماز چھوڑ بھی سکتے ہو، پڑھ بھی سکتے ہو، روزہ رکھ بھی سکتے ہو، چھوڑ بھی سکتے ہو۔ یہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور کو پہلے برائی کو تمہارے اندر اتارا اور اچھائی کو اتارا۔ برائی کا ذکر پہلے ہے، اچھائی کا بعد میں ہے۔ اس میں ایک قانون کی طرف اشارہ ہے۔ انسان مٹی سے بنا ہے، مٹی میں گندی جڑی بوٹیاں خود پیدا ہوتی ہیں، فصل کو اگانا پڑتا ہے۔
کوئی کہیں نہیں دیکھے گا کہ کپاس خود اگائی ہو، لیکن گندی بوٹی اپنے آپ ہی پیدا ہوتی ہے. کہیں کوئی نہیں دیکھے گا کہ گندم آپ ہی پیدا ہو گئی ہو. گندم کو اگانا پڑتا ہے، گندی بوٹیاں اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، انہیں مارنا پڑتا ہے. نہ مارو تو اصل فصل پر بھی چھا جاتی ہیں اور غالب آ جاتی ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا، تمہارے چونکہ کہ مٹی سے بنے ہو، تمہارے اندر برائی اپنے آپ اٹھے گی، جھوٹ اپنے آپ آئے گا، سچ کی فصل کاشت کرنی پڑے گی، اور جھوٹ کی گندی بوٹیوں پر سپرے کر کے گوڈی کر کے انہیں مرنا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تمہارے اندر ظلم و ستم کی گندی بوٹی اپنے آپ پیدا ہوگی، اسے سپرے کر کے مرنا ہوگا، اور اس میں عدل کے باغیچے کو خود تمہیں لگانا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کفر اپنے آپ آئے گا، ایمان کو لانا پڑے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، دنیا کا حرص اور ہوس اپنے آپ آئے گا، اور دنیا کی بے رغبت بخل اپنے آپ آئے گا، سخاوت کو لانا پڑے گا. حرص اپنے آپ آئے گا، ایثار کو لانا پڑے گا، اور آخرت سے غفلت اپنے آپ پیدا ہوگی، آخرت کے لیے پریشان ہونا اپنے اندر پیدا کرنا پڑے گا. نماز نہ پڑھنے کی تو کوئی محنت نہیں، بیٹھے رہو بیٹھے رہو، نہ پڑھنے تو کوئی محنت نہیں، بیٹھے رہو، تاش کھیلی رکھو، ہمیں گپا ماری رکھو. لیکن نماز پڑھنے کے لیے محنت ہے، دیر سے اٹھو، گھر سے اٹھو، کھیت سے نکلو، مسجد تک آؤ، وضو کرو، صف میں آؤ، یہ ساری محنت ہے، ساری کوشش اور تردد ہے. روزہ رکھنے کے لیے محنت ہے، سحری میں اٹھو، افطاری میں بیٹھو. روزہ نہ رکھنے کی کوئی محنت نہیں، سوتے رہو، صبح اٹھو، اپنا ناشتہ کرو. تو برائی اپنے آپ پیدا ہوتی ہے، اچھائی کو لانا پڑتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، برائی کا بیج نہیں مرتا، سارا سال اٹ سٹ سوئی پڑی ہے، ابھی بیدار ہوگی اور ساری کپاس میں خود بخود پیدا ہو جائے گی. اس کو ہر سال ہم سپرے کرتے ہیں، گوڈیوں سے اس کو مارتے ہیں، پھر بھی اس کا بیج اندر پڑا رہتا ہے. 10 فٹ پانی پڑا رہے وہ نہیں مرتا، پورا سال پانی اس پہ کھڑا رہے وہ نہیں مرتا. 2 سال میں نے چاول کاشت کیے، کپاس کا ایک دانہ کاشت نہیں کیا. 2 سال کے بعد جب کپاس کاشت کی تو ساری 68 دوبارہ بیدار ہو کے باہر آ گئی. اس کا اتنا سخت جان بیج ہوتا ہے. لیکن جو فصل کا بیج ہے، پانی چڑھ جائے ختم، ذرا نیچے چلا جائے ختم، ڈرل ذرا گہری چلی گئی ختم، ڈرل زیادہ اوپر رہ گئے ختم، اوپر پانی چڑھ گیا ختم، ذرا سی بے احتیاطی ہوئی، پانی نہیں لگا ختم، پانی زیادہ لگ گیا ختم، سپرے وقت پر نہیں ہوا ختم. اتنی احتیاطوں کے بعد جا کر پھر وہ بیج پھوٹتا ہے، پھر وہ پودا بنتا ہے، پھر وہ پھلدار بنتا ہے، پھر وہ سایہ دار بنتا ہے، پھر وہ کاشتکار کے لیے نفع کا سبب بنتا ہے. اتنی کوششوں کے بعد جا کر بھائیو کہیں جا کر فصل کے بیج سے انسان نفع اٹھاتا ہے. لیکن گندی جھاڑیوں کے لیے کوئی کوشش نہیں، کوئی تردد نہیں، اپنے آپ پیدا ہوتی ہیں، اپنے آپ وہ چھا جاتی ہیں. ان سے ذرا غافل ہو جاؤ، آپ کی اصل کو بھی وہ ختم کر کے رکھ دیں گی. یہی انسان ہے، اس کے اندر برائی اور جھوٹ اور ظلم اور رشوت اور زنا اور شراب اور گالی اور بکواس اور غیبت اور چغلی اور نفرت اور بغض اور حسد اور جوا اور اللہ کا انکار، آخرت کا انکار، رسالت کا انکار، نماز سے غفلت، روزے سے غفلت، جنت کے سے بے رغبتی. یہ چیزیں اپنے آپ گندی جھاڑیوں کی طرح آتی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں، آتی جاتی ہیں. ان کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، لڑنا پڑتا ہے، موت تک، موت تک یہ جنگ ہے. موت اس حال میں آئے کہ فصل کھلی ہوئی ہو اور بوٹیاں جڑی گندی بوٹیاں مر چکی ہوں تو پھر یہ کامیاب ہے. اگر یہ کہیں بھی کسی جگہ پر غافل ہو گیا، اس کی ساری بازی وہ ہار میں تبدیل ہو جائے گی. وہ زمانے گئے جب صرف بیج ڈال کے آتے تھے، اب لوگ سر پر کھڑے ہوتے ہیں. جب تک کپاس ہاتھ میں نہ آ جائے اس وقت تک لوگ بیدار ہوتے ہیں. ہاتھ میں آنے کے بعد بھی زیادہ دیر پڑی رہے تو ہیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر پڑی ہوئی بھی وہ خراب ہو جاتی ہے. اس پڑی ہوئی کو بھی جلدی بیچو یا کوئی اس کا ایسا نظام چلاؤ بھئی، یہ تو پڑی ہوئی بھی ہمارے گلے پڑ جائے گی. اتنی احتیاط ہے فصل کے اندر. اور جڑی بوٹیوں میں کوئی احتیاط نہیں، وہ جنگل ہے، وہ سخت جان ہے، وہ اپنے دفاع اپنے اندر رکھتی ہے. وہ اوروں سے پودوں سے غذا چھین لیتی، دونوں کو اگا دو نا تو یہ جو فصل ہے بیچاری کمزور جان ہے، یہ اپنا بھی سب کچھ جڑی بوٹیوں کو دے دیتی ہے اور خود ننگی ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے. پتے بھی جھڑ جاتے ہیں، پھل بھی نہیں لگتا، اور اس کے ساتھ گندی بوٹیوں کے اوپر سب کچھ تیار ہو جاتا ہے. تو یہی کچھ انسان ہے، یہی کچھ انسان ہے، یہی کچھ انسان ہے.
اس کا دل ایک زمین ہے، اس زمین پر اس کی نظر رہے گی، زمیندار کی طرح، عقل مند زمیندار کی طرح، جو صبح بھی چکر لگاتا ہے، شام کو بھی چکر لگاتا ہے، فصل کا رنگ دیکھتا ہے، جڑی بوٹیوں کو دیکھتا ہے، کبھی سپرے کرتا ہے، کبھی گوڈی کرتا ہے، کبھی پانی لگاتا ہے، کبھی اس کی چھدرائی کرتا ہے، تب جا کر وہ اس سے نفع اٹھانے والا بنتا ہے۔ اگر وہ غافل ہوگا تو اس کا سب کچھ چلا جائے گا۔ یہی کچھ انسان ہے، اس کے اندر ظلم، ستم، برائیاں، جھوٹ، زنا، شراب، جوا، حرام، ماں باپ کی نافرمانی، غیبت، چغلی، یہ ساری چیزیں اس کے اندر اپنے آپ پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اگر یہ بیدار رہے گا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا وَتَقْوَاهَا، وہ بعد میں ہے، وہ پہلے ہے۔ تو یہ ایک پورا سسٹم سمجھا کے پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ فصل بتاتی ہے، گزرو نا، ادھر رنگ اور ہے، ادھر رنگ اور ہے، پتہ چلتا ہے یہ مالک سویا ہوا ہے، یہ مالک بیدار ہے۔ فصل کا رنگ بتاتا ہے، اس کا ٹنڈا بتاتا ہے، اس کا پھل بتاتا ہے، یہ مالک بیدار ہے، یہ مالک سویا ہوا ہے۔ ایسے بھائیو، یہ انسان کا وجود، یہ پورے کا پورا یہ ایک فصل ہے۔ یہ گندی جھاڑیوں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، اور یہ باغ میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے، یہ ایک چمن بھی بن سکتا ہے، یہ ایک جنگل بھی بن سکتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ 7 قسمیں میرے بندو، تو تمہارا رب تمہیں کہہ رہا ہے سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، دھرتی کی قسم، تمہاری جان کی قسم، اب تو اپنے رب کی مان لو۔ قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ جو اپنے آپ کو پاک کرے گا وہ کامیاب ہے، چاہے اسے 1 وقت کی ملے اور 2 وقت کی نہ ملے، اور جو اپنے آپ کو گناہوں میں ڈبو دے گا وہ ناکام ہے، چاہے وہ دھن دولت کا مالک بن جائے، بادشاہ بن جائے، ہٹو بچوں کے شور ہوں، لیکن وہ ناکام ہے جس نے اپنے اندر کو گندا کر دیا۔ ایک گندگی دیکھو نا، آج کل بارشیں ہوئی نا تو کیچڑ دیکھتے لوگ کوئی ادھر سے گزرتا ہے، کوئی ادھر سے گزرتا ہے، نہیں، اور کوئی اور راستہ نہ ہو تو پھر ہر کوئی اپنے شلوار کے پونچے اوپر کرتا ہے، پاؤں ایسے احتیاط سے رکھتا ہے کہ پاؤں جب اٹھتا ہے نا تو چھینٹا اوپر اٹھتا ہے، تو پاؤں جما کے رکھتا تھا کہ چھینٹا اوپر میرے کپڑوں کو گندا نہ کر دے۔ اتنی احتیاط سے لوگ وہاں سے گزرتے ہیں۔ سامنے جھوٹ کا گند پڑا ہے، آرام سے اس میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ سامنے غیبت کی گندگی پڑی ہوئی، آرام سے صرف گزرتے نہیں، بیٹھ ہی جاتے ہیں۔ سامنے شراب کی گندگی ہے، زنا کی گندگی ہے، جھوٹ کی گندگی ہے، رشوت کی گندگی ہے، ظلم کی گندگی ہے، غفلت کی گندگی ہے، ذرا بھی تو نہیں ادھر سے گزریں یا ادھر سے گزریں، یار دامن بچاؤ کہیں چھینٹا نہ پڑ جائے۔ یہ چھینٹا تو دل پہ جا کے پڑتا ہے، جو ظالم ایسا چھپا ہوا ہے کہ اس کی گندگی پر نظر نہیں جاتی، موت پر نظر کھلتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تنتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھلے گی۔ اس وقت اگر اپنے آپ کی گندگیوں کو دیکھا تو پھر پچھتانے کا وقت بھی گیا اور کرنے کا وقت بھی گیا، اب تو پھنس گئے، اب تو نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ دیکھو جہاں قسم اٹھائی جائے وہاں گواہ نہیں پیش کیے جاتے، جہاں گواہ ہوں وہاں قسم نہیں پیش کی جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتوں کو پیش کیا، قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی پیش کی۔ پہلے قسمیں اٹھائی ہیں والشمس وضحاها، پھر گواہ پیش کیے ہیں کہ اگر 7 قسموں پر بھی تمہیں اپنے رب کی بات کا اعتبار نہیں ہے تو یہ گواہ ہے۔ کذبت ثمود بتقواها، ایک قوم تم سے پہلے آئی تھی، یہ گواہ ہیں، انہوں نے مجھے جھٹلایا تھا، انہوں نے میری نافرمانی کی تھی، ان کے نبی نے ان کو بہت سمجھایا، اونٹنی کا معجزہ طلب کیا، میں نے اونٹنی نکال کے دی، ان کا پتھر پھٹے اونٹنی نکلے، بچہ دیکھ، میں نے پتھر پھاڑا اونٹنی نکالی، اس نے بچہ دیا، وہ پھر بھی بدماشی پہ آئے اور ان کے نبی نے کہا نہیں مانتے ہو تو اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، ان کا وڈا یا نبی ویکھی جاسی فعقروها، انہوں نے اس کو کاٹ دیا، اونٹنی کو مار دیا۔ پھر اللہ نے کیا کیا فدمدم علیہم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها، تو تیرے رب نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے، ان کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا اور انہیں اٹھا کے پھینک دیا، اکھاڑ کے پھینک دیا۔ اے اللہ بے پرواہ ہے، اسے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، ولا يخاف عقباها۔ یہ اتنی جامع صورت ہے، چند آیات میں اللہ نے ساری زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا ہے، اور یہ اتنے فضائل والی صورت ہے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو اس صورت کی 1 دفعہ تلاوت کر لے تو اس کو کوئی آدمی ساری دنیا اور دنیا کا ساز و سامان اٹھا کے اللہ کے نام پہ خرچ کر دے تو جتنا اس کو اجر ملے گا، اتنا اجر اس ایک صورت کو 1 دفعہ پڑھنے والا، 1 دفعہ پڑھنے پر اتنا اجر ملے گا۔
تو بھائیو یہ پیغام ربانی ہے کہ کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے۔ جو پاک ہوا وہ کامیاب ہے، جو گندا ہو گیا وہ ناکام ہے۔ اس پاکی سے مراد ہے ایمان والی پاکیزگی، اور ناپاکی سے مراد ہے گناہوں والی ناپاکی۔ اب یہ پاک کیسے ہوگا اور ناپاکی سے کیسے بچے گا، یہ علم اس کے پاس کوئی نہیں تھا، تو اللہ نے اس کو زندگی گزارنے کا والا کا وہ طریقہ جس پر چل کر یہ پاک ہو سکتا ہے وہ عطا فرمایا، جس کا نام اسلام ہے، جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا اور اپنے محبوب کے سینے پر آ کر اتارا۔ قرآن لکھا ہوا نہیں آیا، قرآن ہمارے نبی کے دل پر اترا، اس لیے قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ باقی 3 کتابیں لکھی ہوئی آئیں، تبدیل ہو گئی، مول ہی مک گیا، اصل ہی ختم ہو گیا۔ قرآن ہمارے نبی کے دل پر اترا ہے، نبی کے دل میں آنے والی چیز کو کوئی نہیں مٹا سکتا، نہ اس کو کوئی اس میں تحریف کر سکتا ہے۔ وہ آپ کے دل پر آیا، دل سے زبان پر آیا، زبان سے کاغذ پر آیا، اس لیے یہ نہیں مٹ سکتا۔ کاغذ کو جلا دے، 70 سال روس نے کاغذ کا ٹکڑا ریاستوں میں، اسلامی ریاستوں میں داخل نہیں ہونے دیا، اس کے باوجود وہاں قرآن ختم نہیں ہو سکا۔ تہ خانوں میں بیٹھ کر لوگ اپنی نسلوں کو حفظ کراتے رہے، زبانی حفظ کراتے رہے۔ اللہ نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے جس پہ چل کے میں پاک ہو جاؤں گا، ناپاکی سے بچ جاؤں گا، اس کا نام ہے اسلام، اور اللہ نے اس کو مکمل کر کے دے دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ الیوم پہلے ہے، اکملت بعد میں ہے۔ الیوم کا پہلے ہونا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کام آج پہلی دفعہ ہو رہا ہے، آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ الیوم یہ کام آج ہو رہا ہے، آج سے پہلے آج تک نہیں ہوا۔ یہ آیت اتری تھی جب آپ آخری حج میں خطبے کے بعد، نماز کے بعد دعا میں مشغول تھے، جبل رحمت کے پاس جب آپ دعا مانگ رہے تھے، اس وقت یہ آیت اتری تھی، الیوم اے میرے نبی یہ کام آج ہو رہا ہے۔ لکم، لکم کا لفظ یہ بتا رہا ہے کہ صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے، تم سے پہلے کسی کے لیے نہیں ہوا۔ الیوم آج ہو رہا ہے، اکملت لکم صرف تمہارے لیے ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور تم سب پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اس کا نام اسلام رکھا ہے۔ اس پر جو چلے گا وہ کامیاب قیامت کے دن ہوگا۔ تو نماز آئے گی، اللہم انی الصلاۃ، یا اللہ میں نماز ہوں، تو اللہ کہے گا انکی علی خیر، تو بھلی چیز ہے، بھلائی پر ہے۔ پھر روزہ آئے گا، اللہم انی الصیام، یا اللہ میں روزہ ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انکی علی خیر، تم بھی بھلائی پر ہو۔ پھر زکوٰۃ آئے گی، اللہم انی الزکاۃ، میں زکوٰۃ ہوں، تو اللہ کہے گا انکی علی خیر، بھلی چیز ہے۔ پھر حج آئے گا، اللہم انی الحج، میں حج ہوں، اللہ کہے گا انکی علی خیر، تو بھی بھلائی پر ہے۔ عمل آتے 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 آخر میں اسلام آئے گا، کہے گا اللہم انی الاسلام وانت السلام، یا اللہ میں اسلام ہوں اور تو سلام ہے، اللہ کا نام سلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بے شک بے شک بے شک تو اسلام ہے، میں سلام ہوں۔ الیوم بک آخذ و بک اعطی، آج تیری بنیاد پہ کامیاب کروں گا اور تیری بنیاد پہ ناکام کروں گا، آج تیری وجہ سے پکڑوں گا، تیری وجہ سے چھوڑوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کر دیا، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ۔ بھائیو ہماری بدقسمتی یہ ہے، نہ ہم نے سیکھا ہے، نہ سیکھنے کا شوق ہے، نہ سیکھا ہے۔ یہ ہمارے بچوں کو گاڑیاں چلانے کا شوق ہے، گاڑی سیکھیں گاڑی سیکھیں، دین سیکھنے کا شوق نہیں کہ دین سیکھیں جس پر چل کر میں انسان بنوں، جس پر چل کر میں اللہ کو راضی کرنے والا بنوں، جس پر چل کر میں اپنے آپ کو پاک کر لوں۔ تو شوق بھی کوئی نہیں، آتا بھی کوئی نہیں، اپنی جو سمجھ میں آیا ہے، جو جی میں آیا ہے، اس پہ زندگی گزر رہی ہے۔ یہ ناکامی کا راستہ ہے، یہ ہلاکت کا راستہ ہے۔ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ مکمل دین جس کو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے اور سیدھا اپنے نبی کے دل پر اتارا ہے۔ انہ لتنزیل رب العالمین، یہ رب العالمین کا کلام ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اسے فرشتہ روح امین لایا ہے۔ علی قلبک، اے میرے محبوب تیرے دل پر اتار کر لایا ہے۔ لتکون من المنذرین، تاکہ تم میرا پیغام لوگوں کو پہنچا دے۔ جب یہ چیز مکمل ہے تو یہ ایک جگہ سے شروع ہوتی ہے، ایک جگہ پہ جا کر ختم ہوتا ہے۔ دین شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اچھے اخلاق پر۔ اس کی ابتدا عبادت ہے، اس کی انتہا اچھے اخلاق ہے۔ بنی الاسلام علی خمس،
اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں. یہاں بنیا کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ایک گھر سے تشبیہ دی. اسلام کی بنیاد، بنیا بنا سے کہتے ہیں، بنانا گھر کا ہوتا ہے. اسلام کی بنیاد 5 ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. 5 چیزیں. بنیاد اگر کمزور ہو نا تو عمارت نہیں کھڑی ہو سکتی. مسجد ہو یا مندر ہو، دیرا ہو یا گھر ہو، اگر بنیاد کوئی نہیں تو اس پہ کوئی چیز کچھ بھی کھڑا نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارے دین کی بنیاد میں کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکات ہے. یہ بنیاد ہے. کلمہ نہیں پھر تو بنیادی کوئی نہیں، اوپر کچھ بھی نہیں مل سکتا. کلمہ ہے، نماز کوئی نہیں، نماز ہے، روزہ کوئی نہیں، روزہ ہے، زکات کوئی نہیں، زکات ہے، حج کوئی نہیں. کوئی ایک چیز بھی بیچ میں سے نکل جائے گی تو ساری بنیاد کمزور پڑ جائے گی. اس پر بننے والی عمارت ڈاماڈول رہے گی، کس وقت بھی گر سکتی ہے. تو یہ 5 بنیادوں کو مضبوط کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تاکہ اس پر وہ اپنے دین کی عمارت کو کھڑا کر سکے. یہ شروع ہوتا ہے عبادت سے اور جا کر مکمل ہوتا ہے. گھر بنیاد سے شروع ہوتا ہے اور چھت پر جا کر مکمل ہوتا ہے. اسلام شروع ہوتا ہے عبادت، فاؤنڈیشن. اس کی چھت یہاں آ کے پڑی ہے. اس کی جو چھت ہے جس پر جا کر کہیں گے کہ اب اسلام کا گھر مکمل ہے، وہ اچھے اخلاق ہیں. شروع عبادت، آخر اچھے اخلاق. اس پر ایک حدیث دلالت کر رہی ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں تمہارے اچھے اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. تو شروع ہوا عبادت سے اور جا کر ختم ہوتا ہے اچھے اخلاق پر. جس مسلمان کے اخلاق اچھے ہیں وہ کامل ایمان والا ہے. اور اچھے اخلاق اتنا طاقتور عمل ہے کہ اس کے ادنا درجے پر بھی اگر کوئی شخص پہنچ جائے گا تو وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان بن جائے گا. ہمارے نبی سے پوچھا گیا ایُّ الاسلام افضل، یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. کسی کو تکلیف نہ پہنچانا یہ اخلاق کا سب سے ادنا درجہ. مولوی شوکت صاحب کو میں ہاتھ سے تکلیف نہ پہنچاؤں، زبان سے غیبت نہ کروں، زبان سے ان کی برائی نہ کروں، ہاتھ سے ان کی جان مال کو نقصان نہ پہنچاؤں، تو یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے. اعلیٰ درجہ تو اس کے بعد شروع ہوگا. یہ ادنا درجہ اگر مجھے حاصل ہو جائے کہ میں کسی مسلمان کی برائی نہ کروں، غیبت نہ کروں، گالی نہ نکالوں، برا نہ چاہوں اور ہاتھ سے اسے تکلیف نہ پہنچاؤں، تو میرا نبی فرماتا ہے کہ یہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے. اور اگر میرے اخلاق اچھے ہو جائیں تو پھر میں کہاں چلا جاؤں؟ یہ تو ادنا درجہ ہے. اس ادنا درجے پر ہم اعلیٰ درجے کے مسلمان بنتے ہیں. اگر اعلیٰ درجہ مل جائے، اخلاق ہی اچھے ہیں، نہ کسی کی برائی کرے نہ غیبت کرے، یہ 0 درجہ ہے سب سے. اس سے اوپر خدمت کرنا، جان مال کے ساتھ خدمت کرنا، راحت میں اوروں کو آگے کرنا، مشقت میں پیچھے ہٹنا، لوگوں کی برائی کا جواب اچھائی سے دینا. اگر یہاں تک کوئی پہنچ جائے تو اللہ کے نبی کا فرمان ہے قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق ہوتا ہے، باقی سب کچھ ہوتا ہے. کہ اچھے اخلاق والا نبی نہیں بن سکتا. قاد الحلیم، چونکہ نبوت تو اللہ کی عطا ہے، وہ کوئی ولایت نہیں کہ ایک آدمی کوشش سے ولی بن جائے، وہ نبوت اللہ کی عطا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے. کہ اگر اللہ پاک نے نبیوں کو شان بخشی ہے کہ اس سے اوپر کوئی شان نہیں، تو اس کے نیچے اگر دیکھو گے تو اخلاق والے وہاں کھڑے ہیں، نبیوں کے نیچے اخلاق والے کھڑے ہیں. یہ ایسا عالی شان عمل ہے جس سے ہمارا معاشرہ محروم ہے. تو جو اچھے اخلاق ہیں، اچھے اخلاق اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی 360 قسمیں ہیں. 360 قسمیں. اور کسی شخص کو 360 میں سے ایک بھی مل گئی، ایک، تو جنتی ہو جائے گا. تو سامنے ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے اندر کوئی ہے؟ تو ہمارے نبی نے فرمایا تیرے اندر ساری ہیں، سارے 360 کے 360 تیرے اندر ہے. تو اچھے اخلاق کی 360 قسمیں، اور ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی صفت ہمارے نبی نے فرمایا ہے حیا، رأسہن الحیا. سب سے اعلیٰ درجہ جو اخلاق میں ہے وہ حیا کا ہے. حیا، اور حیا ہو نہیں سکتا جب تک نکاح نہ ہو. حیا مکمل ہوتا ہے نکاح کے ساتھ، نکاح کے بغیر حیا مکمل نہیں ہوتا. حیا کی تکمیل ہوتی ہے نکاح سے، مکمل ہوتا ہے اخلاق سے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں حیا سے، اور حیا مکمل ہوتا ہے نکاح سے. رأسہن الحیا، سب سے اعلیٰ درجے کی صفت عالی اخلاق میں وہ حیا ہے. اور حیا کو مکمل کیا گیا اللہ کے نبی نے نکاح کے ساتھ. جس معاشرے سے نکاح اٹھ جاتا ہے وہ معاشرہ بے غیرت ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے.
وہ ماں بیٹے کی تمیز مٹ جاتی ہے، بہن بھائی کی تمیز مٹ جاتی ہے۔ پچھلے دنوں جرمنی میں ایک خبر تھی کہ جرمنی میں بہن بھائی ہیں، 4 بچے پیدا ہو چکے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں تنگ کیوں کرتے ہیں، ہماری آزادی میں لوگ دخل کیوں دیتے ہیں، لوگ ہماری آزادی میں دخل کیوں دے رہے ہیں، ہماری مرضی ہم جیسے رہیں۔ یہ نکاح کو چھوڑنے کی سزا ہے جو معاشرہ اٹھا رہا ہے۔ اشفاق احمد مرحوم تھا ڈرامہ لکھنے والا، میں اس سے ملا تو ان سے بڑی اچھی دوستی ہو گئی۔ تو ایک دن مجھ سے کہنے لگے کہ میں تبلیغ کے کام سے متاثر ہوا انگلینڈ میں جا کر، کہ میں ایک پارک میں تھا، ایڈنبرا ایک شہر ہے، میں اور میری بیوی دونوں بیٹھے تھے، تو ایک جماعت آئی، انہوں نے مغرب کی نماز پڑھی، اذان کے بعد نماز کے بعد 15-16 لڑکیاں ان کی طرف آگے بڑھی۔ تب میں نے بیوی سے کہا چلو سنو یہ کیا کہتے ہیں، تو ہم دونوں بھی چلے گئے۔ تو ایک لڑکی نے نماز پڑھانے والے سے پوچھا آپ کو انگلش آتی ہے؟ کہا آتی ہے۔ کہا یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ ہم نے عبادت کی۔ کہا آج تو اتوار نہیں ہے، تو اتوار کو کرتے ہیں۔ کہا آج تو اتوار نہیں۔ اس نوجوان نے کہا دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ کہ یہ 5 دفعہ تو بہت زیادہ ہے، پھر باقی کام کیسے کرتے ہیں؟ اس پر ان کے آپس میں مکالمہ ہو رہا ہے، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ جب بات ختم ہوئی تو اس لڑکی نے ہاتھ بڑھایا کہ اچھا خدا حافظ۔ اس نے کہا میں آپ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کہ یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے، صرف اسی کو لگ سکتا۔ تو لڑکی کھڑی تھی، وہ زمین پہ گر گئی، اس کی چیخ نکلی اور وہ زمین پہ گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ وہ کہنے کہ وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہے جس کے تم خامند ہو۔ پھر وہ کہنے لگی کاش یورپ کے مرد بھی ایسے ہوتے، اور وہ آنسو پوچھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ تو اشفاق مرحوم کہنے لگے میں نے اپنی بیوی سے کہا بانو آج وہ تبلیغ ہوئی ہے کہ لاکھوں کتابیں بھی چھپتی تو وہ کام نہ ہوتا تو یہ نوجوان اپنے عمل سے کر کے دکھاتا۔ تو اس معاشرے نے نکاح کو چھوڑا ہے تو ان کی زندگی عذاب بن گئی ہے، عذاب۔ 9 سال کی عمر میں لڑکی اپنے ساتھی کی تلاش میں نکلتی ہے، وہ 40 برس گزار جاتی ہے، اسے خامد نہیں ملتا، اور ایسے ہی لڑکے اب بیوی کی تلاش میں نکلتے ہیں اور وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، انہیں بیوی کوئی نہیں ملتی۔ یہ اس آزادی کا صلہ ہے جو انہوں نے کہا آزادی آزادی آزادی۔ نکاح کو انسانی زندگی کے مکمل ہونے میں دخل ہے بڑا زبردست، اس کے بغیر انسانی زندگی مکمل نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اگر مجھے میری بیوی فوت ہو جائے اور میں نے تیرے صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا، یہ ان کے قول ہے۔ تو نکاح کی تکمیل سے حیا مکمل ہوتا ہے، حیا کی تکمیل سے اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اخلاق کی تکمیل سے ایمان مکمل ہوتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا اريد ان يكمل ایمانی، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق اچھے کر لے تیرا ایمان مکمل ہو جائے۔ تو بھائیو اسلام زندگی گزارنے کا وہ پاک طریقہ ہے جس پر چل کر لوگ خوشحال ہو جاتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، آزادی، اصل آزادی تو اسلام نے دی ہے، یہ تو کوئی آزادی نہیں ہے۔ ہمارا سفر تھا آسٹریلیا سے سنگاپور، کوئی 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور بڑا جہاز تھا، بڑا جہاز۔ تو وہ بیچاری جو وہاں ایئر ہوسٹس تھیں وہ بھاگ کے تھک کے چور ہو گئی تھی، ان کے چہروں پہ تھکاوٹ نظر آ رہی تھی۔ تو مجھے خیال آ رہا تھا یہ آزادی ملی، کہاں 1 خامد اور 4 بچوں کی خدمت، کہاں 400 مسافروں کی خدمت، اور ہر نظر ہوسناک، ہر نظر ناپاک۔ یہ آزادی، آزادی تو اسلام نے دی۔ کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ نے تو شروع بیٹی سے کیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہو بیٹیاں دوں۔ بیٹے سے ذکر نہیں کیا، ذکر بیٹی سے شروع کیا، یہب لمن یشاء اناثا، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، یہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہوں بیٹے دوں۔ بیٹی کا ذکر پہلے، بیٹے کا بعد۔ اور جس کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، پہلی بچی پیدا ہو اور وہ برا نہ منائے، خرچ کرے، خوش ہو جائے، تو آسمان سے فرشتہ اترتا ہے جس کے سبز پر ہوتے ہیں، وہ ماں اور بچی پر ایسے پر پھیلا دیتا ہے اور کہتا ہے تو بھی کمزور اور پیدا ہونے والی بھی کمزور، جو تم دونوں پہ خرچ کرے گا اللہ اس کا ساتھی ہو جائے گا۔ 10 بیٹوں کی شادی کرے جنت کا وعدہ نہیں، 1 بیٹی کی شادی کرے صرف جنت کا نہیں، نبی کے ساتھ کا وعدہ ہے۔ تو 10 بیٹے شادی کر دے جنت کا وعدہ نہیں ہے، لیکن آپ نے کہا اللہ نے جس کو 3 بیٹیاں دی اور اس نے ان کی شادی کی اور ان کو رخصت کیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، 2 انگلیوں کو یوں ملایا۔ تو ایک نے کہا یا رسول اللہ جس کی 2 ہوں پھر وہ کیا کرے، تیسری ہو، اب ہونے کی شکل ہی کوئی نہ، سمجھا 2 کی شادی کرے وہ بھی ایسے ہی ہوگا۔ پھر ایک نے کہا یا رسول اللہ ہوئی 1، پھر وہ کیا کرے، تو آپ نے کہا جو 1 کی شادی کر دے وہ میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ جس کو اللہ نے بہنیں دی، بیٹی نہیں بہنیں دی، اس نے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھا
ان کی شادی کی، ان کی زندگی بھر ان کا خیال رکھا، اور ان کی خبر گیری میں ہی اس کی زندگی گزری اور وہ مر گیا تو اس پہ جنت واجب ہو۔ بیٹی کا روح، بہن کا روح، بیوی کا روح، تو آپ نے کہا یہ دنیا، الدنیا کلھا متاع، یہ ساری دنیا بڑا ہی سستا سودا ہے اور بڑی گری پڑی چیز ہے، خیر متاعھا المرأۃ الصالحہ، اور اس ساری دنیا میں سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے، سب سے بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، سب سے بہترین مسلمانوں جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ ہمارے لوگ جو ہے نا دیروں میں بڑے اچھے اخلاق والے، دیرے میں بڑے اخلاق والے، اور گھر میں انتہائی بدتمیز، انتہائی بدتمیز، اتنے بدتمیز کہ ان کو اس وقت انسان کہتے ہوئے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ انسان کہوں کہ درندہ کہوں۔ دیرے میں بیٹھے ہوں گے بڑے اخلاق، کھانے پینے، مہمان نواز، گھر میں چلے جائیں گے بیوی سے اس قدر بدتمیز کہ انسانیت کی چادر سے بھی باہر نکل جاتے، سیکھا نہیں، دین پہ چلنا سیکھا نہیں۔ ہمارے نبی گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، خود جھاڑو دے رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہاں بٹن ٹوٹا ہو تو تیری ماں ہو، تیری بہن ہو، تو میرا بٹن ہی نہیں لایا، صرف بٹن کے نہ لگنے پر سنا ہے ان کانوں سے گالیاں دے، بٹن نہیں لایا میرا۔ انسانیت کہاں چلی جائے؟ بہترین مسلمان جو بیوی سے اچھا سلوک کرے، گھر میں جھاڑو دے، دو جہان کی سرداری، گھر میں جھاڑو دے رہے، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، کہیں سے پھٹ گیا تو خود سی رہے ہیں، اپنا جوتا بھی خود ٹھیک کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور بتاؤں آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں، آٹا گوندھنا تو خالص عورتوں کا کام ہے نا، چلو بھائی بوکر بھی دے لو، کپڑے بھی دھو لو، تو آٹا گوندھ کے دے رہے ہیں کہ آٹا میں گوندوں گا، روٹی تو پکا، سبحان اللہ۔ او بھائیو، تنہا داغ داغ شد، سارا دین ہی مٹا پڑا ہے، کیا کریں؟ معاشرت کا دین تو کسی کو پتہ ہی نہیں۔ پھر وہ عورت ماں کے روپ میں ہو تو آپ نے کہا ماں کے قدموں تلے جنت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسجد میں گئے تو جہاد کی ترغیب سنی تو واپس آئے، ہتھیار اٹھائے، ماں سے کہا میں جہاد پہ جا رہا ہوں۔ کہا مجھے اکیلی کو چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ کہا مجھے نہیں پتا میں جا رہا ہوں۔ کہا میں نے تمہیں دودھ پلایا، اس کا بھی تمہیں خیال نہیں، میں بوڑھی ہوں، مجھے چھوڑ کے کہاں جا رہا ہوں؟ کہا بس میں جاؤں گا، اللہ وہاں مسجد میں ترغیب سنی تو انہوں نے اپنے دودھ کا واسطہ دیا کہ میں تجھے اپنے وہ دودھ جو تجھے پلایا ہے اس کا واسطہ دیتا ہوں۔ کہا نہیں، میں نے جانا ہے جہاد۔ انہوں نے جا کر اللہ کے نبی کو نا شکایت لگائی کہ میں نے ابو ہریرہ کو دودھ کا واسطہ دیا تو پھر بھی نہیں رکا ہے، جا رہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ ابو ہریرہ آئے مسجد میں ہتھیار سجا ہوئے تو آپ نے دیکھتے منہ پھیر لیا، چلے آؤ، مجھے تمہارے جہاد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تیری ماں نے تجھے دودھ کا واسطہ دیا تو پھر بھی نہ پسیجا، چلے آؤ، مجھے تمہارا جہاد نہیں چاہیے، یہ ماں ہے۔ تو اسلام نے تو عورت کو عزت دی ہے، وراثت میں حق رکھا، پہلے عورت کا حق بتایا پھر مرد کا حق بتایا، میاں بیوی میں پہلے بیوی کا حق بتایا پھر خامند کا حق بتایا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تمہاری بیویوں کا تم پر حق ہے جیسے کہ تمہارا حق، پہلے بیوی کا حق بتایا۔ لِلذَّكْرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، دو عورتوں کو جتنا دینا ہے اتنا ایک مرد کو دیا جائے، عورت کا حق پہلے بتایا، مرد کا بعد میں بتایا۔ اصل عزت تو اسلام نے دی ہے عورت، ماں کے روپ میں مقام، بیوی کے روپ میں مقام، بیٹی کے روپ میں مقام، بہن کے روپ میں مقام۔ غیر محرم ہو تو نظر اٹھا کے دیکھنا حرام کرتا، کہ نظر نہیں اٹھا سکتے کسی کی عزت کی طرف، اتنا اس کو تقدس دیا ہے، اتنی اس کو عزت دی ہے، تو نظر نہیں اٹھا کے دیکھ سکتے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکى لهم، ایمان والوں سے کہہ دو نظریں جھکا کے رکھا کریں، اس سے یہ زنا سے بچ سکیں گے۔ اگر نظریں بے باک ہو گئیں تو پھر سارے معاشرے میں ناپاکی پھیل جائے گی۔ اوروں کی عزت ہے تو ہمیں کہا نظریں جھکاؤ، نظریں پست کرو۔ قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، عورتوں کو الگ حکم دیا ہے، نظریں جھکاؤ۔ معاشرے کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے نکاح ہو اور پردہ ہو، بے پردگی ہوگی معاشرے میں آوارگی پھیل جائے گی، پردہ ہو نکاح ہو تو اس معاشرے میں پاکیزگی رہے گی، اخلاق اچھے ہوں گے تو گھر آباد ہوگا۔ کوئی بھی گھر جائیداد پہ اتنی زمین نہ لا دو تو اسی نکاح دینے ہیں، کوٹھی نہ لا دو تو اسی نکاح دینے ہیں، مل ساڑھے نہ لا دو پھر اسی نکاح دینے ہیں۔ ایسا ہوتا رہتا ہے، اگر فریقین مان جائیں تو شرن کوئی ناجائز نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سے گھر آباد نہیں ہوتے، گھروں کی آبادی اچھے اخلاق سے ہوتی ہے۔
گھروں کی آبادی درگزر کرنے سے ہوتی، گھروں کی آبادی محبت سے ہوتی۔ بول ہی زہریلا ہو تو لوگ جائیداد کو کوئی چاٹتا ہے، درگزر کرنا ہی نہ ہو، ایسا اپنی طبیعت پہ قابو ہی نہ ہو تو انسانیت تو پھر ماتم کرتی ہے۔ جسے طبیعت پہ قابو ہو، جو اوروں کی بھی رائے کا احترام کر سکے، اپنی خواہش کو دبا سکے، اوروں کا غصہ پی سکے، سہ سکے، یہ وہ اصول ہیں جس پر گھر آباد ہوتا ہے۔ پھر غریب کا گھر بھی آباد ہوگا، مالدار کا گھر بھی آباد ہوگا۔ اگر یہ ان اصولوں پہ عمل نہیں ہوگا تو غریبوں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں، مالداروں کے گھر بھی اجڑ جاتے ہیں۔ حسن سلوک کے ساتھ بھائیوں گھر آباد ہوتے ہیں، اور یہ ایسا عمل ہے جس پر اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں۔ اللہ کی راہ میں شہید ہونے پر ایسے نہیں کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں، حالانکہ ہے شہادت پر بھی جنت الفردوس، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ ادھر گارنٹر ہے، میری ضمانت ہے، تم اخلاق اچھے کرو میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کے دوں۔ جب دو گھر آپس میں ملتے ہیں، بچہ کسی گھر میں پروان چڑھا ہے، بچی کسی گھر میں پروان چڑھی ہے، دونوں کی عادات مختلف ہیں، پھر کوئی جلدی غصے والا، کوئی دیر سے غصے والا، کسی کا غصہ جلدی چلا جاتا ہے، کسی کا دیر سے جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا لوگ چار مزاج کے ہیں، جلدی غصہ آتا ہے، جلدی چلا جاتا ہے، یہ تو برابر ہو گئے۔ دیر سے غصہ آتا ہے، دیر سے جاتا ہے، یہ بھی برابر ہو گئے۔ ایک برائی ہے ایک اچھائی ہے تو بیلنس ہو گیا۔ جلدی غصہ آنا برائی ہے، جلدی چلے جانا اچھائی ہے تو بیلنس ہو گیا۔ دیر سے غصہ آنا اچھائی ہے، دیر سے جانا برائی ہے، بیلنس ہو گیا۔ سب سے بدترین انسان وہ ہے جس کو غصہ جلدی آئے اور دیر سے جائے، اور سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے چار طرح کے لوگ بتائے ہیں۔ اب یہ مزاج تو لوگوں کے ہوں گے تو اپنے آپ کو روکنا، اپنے زبان پہ پاؤں رکھنا، لگام ہاتھ میں رکھنا۔ جیسے بریک پر ہر وقت ڈرائیور سارے راستے گاڑی چلاتا ہے، بریک کے قریب اس کا پاؤں ہوتا ہے کہ ذرا ضرورت ہو فوراً لگائے، فوراً وہ فیل ہو جائے تو ہینڈ بریک ہو، وہ بھی ہاتھ کے قریب ہوتی ہے کہ یہ ہاتھ سے گئی تو یہ نہ ہاتھ سے چلی جائے۔ اس کے بغیر گاڑی پر کوئی چلنے کا رسک نہیں لیتا۔ ہمیں بریک دیکھو تو بھائیو اپنی بریک بھی تو ٹھیک کریں کہ ہمیں اپنے ساتھی کا غصہ برداشت کرنا ہے، ہمیں اوروں کی کمیاں دیکھ کر چپ رہنا ہے، سہنا ہے۔ اس پر جو اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا وہ بہترین زندگی ہوگی۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُمْ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین زندگی عطا کریں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ان کو ان کی نیکیوں کا بدلہ اعلیٰ پیمانے پر دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی دیں گے۔ کسی گھر بھی آبادی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اصول بتائے ہیں، ان تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور الرحیم۔ یہ آیات اتری ہی میاں بیوی کے جھگڑے پر ہیں، سمجھو، دو میاں بیوی آپس سے لڑ پائے، دونوں صحابی ہیں، تو خامد نے بیوی کی پٹائی کرنے کا ارادہ کیا۔ مسجد میں بیٹھے تھے تو ان کو غصہ چڑھا ہوا تھا، تو انہوں نے کہا میں جاتی بیوی کی پٹائی کروں گا۔ تو اللہ نے ان کے مسجد سے اٹھنے سے پہلے یہ آیات اتاری، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیات میاں بیوی کے جھگڑے پر آئی۔ یہ اتنی اہم چیز ہے اس کو سلجھانا کہ اللہ نے اس کو یا ایھا الذین آمنوا کے ٹائٹل کے نیچے ذکر کیا ہے۔ قرآن میں ٹوٹل 99 دفعہ، ایک کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اور ہر یا ایھا الذین آمنوا کے بعد کوئی بہت بڑی چیز کا ذکر آیا ہے۔ تو میاں بیوی کا جھگڑا ایسی چیز ہے کہ اس کو مٹانے کے لیے یا ایھا الذین آمنوا کی آیت کو اتارا گیا۔ روزانہ شیطان کچہری لگاتا ہے، ہاں بھائی آج کیا کیا؟ جیسے ذمہ دار پوچھتا ہے نو کو، ہاں بھائی آج کی ہوا، سپرے کتنا ہوا، گوڈی کتنی ہوئی ہے، حل کتنے بھائی جی، پانی کتنا لگ گیا۔ تو روزانہ شیطان کچہری لگاتا، ہاں بھائی آج کون کیا کر کے آیا ہے؟ ایک کھڑا ہوتا ہے جی میں نے فلاں سے چوری کروائی، تو ٹھنڈا سا کہتا ہے ٹھیک ہے۔ دوسرا کہتا ہے جی میں نے قتل کروایا، تیسرا کہتا ہے میں نے زنا کروایا، چوتھا کھڑا میں نے جوئے پہ لگایا، کہ میں نے نماز چھڑوا دی، کہ میں نے روزہ چھڑوا دیا۔ ایک لنگڑا شیطان کھڑا ہوتا ہے، بیٹھ تو ماڑ کو جیا لنگڑا، وہ کہتا ہے جی میں میاں بیوی نو لڑایا تھا، شاباش شاباش تو کام کر کے آیا۔ کہتا میں نے میاں بیوی کو لڑایا تھا، شاباش تو کام کر کے آیا۔ نہ چوری پہ شاباش، نہ ڈاکے پہ شاباش، نہ زنا پہ شاباش، نہ نماز کے چھوڑنے پہ شاباش، نہ جوئے پہ شاباش، کسی کے گناہ پہ شاباش نہیں دی۔ ان کا میں نے میاں بیوی کو لڑا کر شاباش تو کام کر کے آئے۔ تو گھر کی آبادی میں بڑا دخل مرد کا ہوتا ہے،
عورت تابع چیز ہے، ایک بول پہ گھر چھوڑ کے تمہارے سامنے پیش ہو جاتی ہے، ایک بول پر گھر کا دار و مدار مرد، اگر اس کے اخلاق بگڑے ہوئے، برداشت نہیں ہے، درگزر نہیں ہے، تو زندگی خراب۔ پر یہ نہیں کہ یہاں کی زندگی خراب، آگے بھی پکڑ ہے، اللہ کے دربار میں پکڑ ہے، زبان دیکھ رہا ہے اللہ کیسے چل رہی ہے۔ تو اللہ نے کہا اے ایمان والو ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے، عدوا لکم کا، عدوکم نہیں کہا، عدوا لکم، عدوا لکم آپس میں جدا کیا ہے، اگر ہوتا نا عدوکم پھر آیت بڑی سخت ہو جاتی ہے۔ عدوا لکم، عدوا لکم کا مطلب ہے اب بھائی تم میاں بیوی میں آپس میں کبھی کوئی ٹھاٹھیا ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا۔ عدوا لکم، لام نے معاملے کو بڑا نیچے کر دیا، ہلکا کر دیا کہ ایمان والو تم میاں بیوی بچوں میں آپس میں کھٹ پٹ ہوتی رہے گی، فاحذروہم، پھر کیا کرو، چھوٹا چالو لتر چالو ہے، لتر ہوئے تو 100 بندہ تیرے سرے سے مارے گا، یہ ہمارا محاورہ گھروں میں محاورہ ہے، لتر ہوئے ہاتھ تک 100 بندہ تیرے سرے سے مارے گا، کبھی تیرے بھی سرے سے مارے جاوے۔ فاحذروہم، بچاؤ کرو، بچاؤ، فاحذروا، بچاؤ کرو۔ جب ایسی صورتحال پیش ہو جائے، بیوی کی طرف سے ہے تو خامن بچاؤ کرے، خامن کی طرف سے بیوی بچاؤ کرے، اولاد کی طرف سے ماں باپ بچاؤ کرے، ماں باپ کی طرف سے اولاد بچاؤ۔ بچاؤ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہ کریں جس سے بات بڑھ جائے، ایسا معاملہ نہ کریں، اس کو دبانے کی کوشش کریں، یہ مطلب ابھارو نہیں، دباؤ دباؤ دباؤ۔ اس کا طریقہ کیا ہے آگے خود فاحذروہم، بچاؤ کی تدبیر کرو، کیسے؟ ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، یہ ہے طریقہ۔ تعفو کا مطلب ہوتا ہے کہ چھپانا، چھپانا، کہ اس بات کو مٹاؤ، چھپاؤ، بڑھاؤ نہیں۔ اے اکھی جندی آئی سنے، اے اکھی جن، تیری ماں نو بھی آکھیا سی، تیرے پیو نو بھی، تیری بہنوں نو بھی اکھی جندی آئی، تیلی لگا رہی ہیں، لگا رہی ہیں، لگا رہی ہیں، جس لئے پورا بامبڑ بڑھ گیا اندر، پھر بیٹھ کے تسبیح پڑھ دیں سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی لڑائیاں کرا کے خوش بیٹھی ہوتی۔ ان تعفو، مٹاؤ، وتصفحوا، دوسرا درجہ ہے، ایک تو بات کو بڑھنے نہ دو، دوسرا درجہ یہ ہے کہ دل صاف رکھو، دل میں آنے نہ دو۔ دل میں آنا تب بند ہوگا جب اس کا تذکرہ بند ہوگا، جب زبان بند ہو جائے گی تو دل میں آنا بند ہو جائے گا۔ وتغفروا، اگر کبھی ایسی کوئی ہو جائے تو مغفرت کا مطلب ہے معافی جس میں ہدیہ بھی ہو، معافی طلاق کے ساتھ کھانا پینا، ہدیہ، ہدایہ، یہ کرو گے فإن اللہ غفور الرحیم، تمہارا رب بھی مہربان ہے، یہاں بھی معاف کرے گا وہاں بھی معاف کرے گا۔ ہمارے نبی نے فرمایا جب تم میں کوئی آدمی گھر واپس آئے تو ضرور گھر والوں کے لیے ہدیہ لے کر آئے۔ سفر سے ایک تو نا روز آدمی دفتر جاتا ہے آتا ہے، یہ نہیں، جب کوئی آدمی سفر پہ چلا جاتا ہے تو سفر سے جب واپس آئے تو اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے ضرور کوئی تحفہ لے کر آئے، اور نہیں تو کوئی پتھر ہی تھیلے میں ڈال کے لے آئے، خالی ہاتھ نہ آئے۔ یہ گھر کی زندگی، اوہو، پوری سورت اللہ نے گھر کی زندگی پر، سورت طلاق ساری میاں بیوی کے تعلقات پہ آئی، ساری شروع سے لے کر آخر تک اللہ تعالیٰ میاں بیوی کو سنبھالنا کیسے، کیونکہ نیا ساتھ ہوتا ہے نا، اب ماں باپ کے ذمہ سنبھالنا کیسے۔ ماں باپ کو چھپاتے ہیں، سسرال والے اچھالتے ہیں، ماں باپ تو جنا ہے نا، جنا ہے، ان کی مجبوری ہے، وہ تو اپنے بچوں پر، اپنی بچی پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سسرال میں جنا نہیں ہے، لہذا وہ ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں، کی کر رہی ہے، کی آندھی پئی ہے، کام کی میں کیتا سن، وہ ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ آتے ہی ان کو سنبھالنا ان کی ضرورت ہے کہ ایک بچی ماں چھوڑ کے آ رہی ہے، باپ چھوڑ کے آ رہی ہے، بہنیں چھوڑ کے آ رہی ہے، بھائی چھوڑ کے آ رہی ہے، گھر کی ترتیب چھوڑ کے آ رہی ہے، اور ایک بول پہ آ رہی ہے، تو پہلے سسرال کے ذمہ ہوتا ہے کہ اس کو دل لینا، پھر ساری زندگی گزر جاتی، کون پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ تو بھائیو یہ بڑی پاکیزہ زندگی ہے جو ختم ہو چکی ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں کسی، بس نماز پڑھنا اسی کو سمجھا جاتا ہے بڑا نیک بندہ نمازی ہے، اخلاق کیسے ہے، بول کیسا ہے، درگزر کیسا ہے، معاف کرنا کیسا ہے، چھوٹے بڑے کی تعظیم کیسی ہے، یہ چیزیں جس سے گھر کی آواز میں روکھی سوکھی سر پر بھی لوگ گزارا کر جاتے ہیں۔ لیکن اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو گھر جہنم بن جاتا ہے، زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ تو اب یہ سیکھنا پڑتا ہے کہ میری زبان پر قابو ہو، مجھے اپنی زبان پہ قابو ہو، مجھے اپنے ہاتھ پہ قابو ہو۔ نہیں سیکھے گا تو آزاد ہو جائے گا، پھر نہ ماں کو چھوڑے گا، نہ باپ کو، نہ بیوی کو، نہ بھائی کو، نہ اولاد کو۔ اولاد کی بھی اکرام کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو دین سکھائے، ان کے ذمے ہے،
حضرت عمر کے پاس ایک شخص آ گیا کہ یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو حضرت عمر نے کوڑا اٹھایا اس کو مارنے کے لیے. وہ کہنے لگا جی میری ایک بات تو سنو. کیا؟ کہا میرے ماں باپ کا حق شریعت میں ہے میرے اوپر، کوئی میرا بھی حق ہے؟ میرے ماں باپ پر کوئی میرا بھی حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا ہے. کہا وہ تو ذرا بتائیں. کہا پہلا حق یہ ہے کہ ماں اچھی دے، اچھی ماں دے. دوسرا حق یہ ہے کہ نام اچھا رکھے جب پیدا ہو. تیسرا حق یہ ہے کہ قرآن سکھائے، علم سکھائے. کہنے لگا پھر میری سن لو. پہلے حق یہ ہے کہ اس نے مجھے حبشی عورت میری ماں بنائی، مجھے آج تک قرآن کی شکل نہیں دکھائی. تو حضرت عمر نے وہی کوڑا اٹھا کے اس کو مارا کہ بدبخت، پہلا مجرم تو ہے. تو نے اولاد کو دین سکھانا تھا، کیوں نہیں سکھایا؟ ماں اچھی دینا، دین سکھانا، نام اچھا رکھنا، اور ان کی نفسیات کو پڑھنا، ان کو لے کے چلنا. ایسا تھوڑا ہی اب ماں باپ کو سلیقہ ہی نہیں ہے کہ اولاد کو چلانا کیسے. اور ہم نے تو ہاسٹلوں میں زندگی گزاری، چھوٹے چھوٹے تھے ہاسٹلوں میں چلے. 11 سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلا ہوں، اس کے بعد مجھے گھر رہنا نصیب نہیں. یہ پوری ایک زندگی ہے بھائیو جس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. نہیں سیکھیں گے تو ہماری نسلیں، ہمارے اپنا سب کچھ ضائع ہو جائے گا. اس چیز کا نام بلندی نہیں ہے کہ اولاد کے لیے آدمی جائیداد چھوڑ کے مر رہا ہو، کل کو ضائع کر دے تو پھر ان کے اخلاق اچھے ہوں، کردار اچھا ہو، بول اچھا ہو. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے جو گھر کی زندگی کی باتیں ہیں وہ مختصر میں نے آپ کو اس میں سے چند بتائی ہیں. پھر ہمارے نبی نے خود شادی کی ہے، اپنی بیٹیوں کی شادی کی ہے، ہمارے لیے طریقہ چھوڑا ہے، راستہ چھوڑا ہے. ایسا نہیں کہ ہمیں اندھا کر کے چھوڑا ہو اور ہمیں پتہ ہی کوئی نہ ہو کہ کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اپنی 11 شادیاں کی، 2 نکاح کیے، 11 اور 2 13، 2 نکاح 11 شادیاں. 11 کی رخصتی ہوئی ہے، 2 نکاح ہوئے ہیں اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی.